فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ اعلان محترم، شاید ایام ادا کی یہ ہماری اس سال کی اس مرکز کی آخری مجلس ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بہت سی مجالس بہت سے عنوان سے ہوئی ہے، اور آج اس آخری مجلس میں کچھ باتیں جو ہمارے درد دل کی ہیں اور ذمہ داریاں ہیں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ اس پہ آپ غور بھی کریں گے اور اسے اپنے زندگی میں جاری اور ساری رکھیں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث بعض وہ ہمارے لیے بہت بڑا مشورہ بھی ہے، اور انسان وہی اس زندگی میں کامیاب ہوتا ہے جو نیک لوگوں سے مشورہ لے اور اس مشورے پہ عمل کرے۔ مشورہ کبھی منافق اور فاسق سے نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر منافق سے مشورہ لیں گے تو ہمیشہ مشورہ غلط دے گا، اس لیے کہ اللہ نے منافق کے سچ کو بھی جھوٹ کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب تمہارے پاس منافق آئیں اور کہیں کہ گواہی دیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے سچ کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے۔ اور منافق کون ہے؟ یا علی حبک الایمان و بغضک النفاق، علی تو اس سے محبت کرنے والا مومن ہے اور تو اس سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ تو منافق سے مشورہ نہ لیں اور فاسق سے نہ لیں۔ فاسق اسے کہتے ہیں جو متروک واجبات ہے، جو واجبات کو عمل نہیں کرتا ہے، وہ فاسق ہے۔ مومن ہے لیکن فاسق ہے، ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہے لیکن بات پر اعتبار نہیں ہے، فاسق ہے، گناہ کر رہا ہے تو فاسق ہے، فسق ہے اس کے دل میں، اس کے دل میں ایک بغاوت کا مزاج ہے، اس کے دل میں احترام نہیں ہے۔ جب اللہ کے قانون کا احترام نہیں ہے تو بندوں کا احترام کیا ہوگا؟ جو بندوں کا احترام نہ کرے اس سے مشورہ نہ کرو۔ تشاوروا فی الامر، اپنے اہم مسئلوں میں مشورہ کرو مومن سے، متقی سے، پرہیزگار سے۔ مشورہ ایک بہت عظیم شے ہے۔ پھر فرمایا کہ مشورہ کرتے وقت تلاش کرو، یہ نہ دیکھو کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، اس سے مشورہ کرو جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے۔ ایسے شخص سے مشورہ کرو
جس کی زندگی دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی کامیاب ہے۔ یہ اشارہ صلحاء، متقین اور علماء کی طرف ہے کہ اپنے امور میں علماء سے مشورہ کرو، علماء کو تنگ نہیں کرو۔ تو جو فرما رہے ہیں، اس کے بعد ایک بڑی عظیم حدیث ہے مولا کائنات کی، جو میں نے اکثر غیر مسلم افراد کو سنایا ہے اور انہیں واقعاً ان کے دماغ کھل گئے۔ مولا فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں بہت ہے، جو بہت ساری پرابلمس آتی ہیں، بہت سی فیملیز کی پرابلم، پرسنل پرابلمس، وہ اس کی وجہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ محسوس کیجیے گا، اسے ہماری طرف سے تحفہ سمجھا ہے تو مولا کی بات، لیکن میں پہنچا رہا ہوں تو میری طرف سے تحفہ سمجھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ غصے میں فیصلہ نہ کرو اور خوشی میں وعدہ نہ کرو۔ آپ دیکھیں، جب تم پر غصہ سوار ہو تو فیصلہ مت کرو، خاموش ہو جاؤ، فیصلہ نہ سناؤ، اور جب بہت خوش ہو جاؤ کسی سے تو وعدہ نہ کرو، اس لیے کہ جو غصے میں فیصلہ کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ ہلاک بھی ہوتا ہے، وہ نقصان بھی اٹھاتا ہے، اور جو خوشی میں وعدہ کرتا ہے وہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنی عزت بھی کھوتا ہے، اپنا وقار بھی گنواتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اتنی حسین، اگر ایک حدیث پر انسان عمل کرے تو کتنی اپنی پرابلم جو غصے کے ذریعے سے فیس کرنے کے لیے ہو وہ ختم ہو جاتی۔ تو اس سے بہترین مشورہ دینے والا اہل بیت علیہ السلام سے کوئی ہے؟ اس لیے کہ جو بھی مشورہ آپ کو دے گا، کہ انسان جب آپ کو مشورے دے گا، السلام علیکم، تشریف لیں، اکبر صلوات علی محمد وعلی محمد، جو بھی آپ کو مشورے دے گا وہ انسان ہے، انسان مشورہ جب بھی دے گا تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے عزت کو، اپنے مقصد کو، اپنے وقار کو باقی رکھے گا، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ مشورہ تو دے رہے ہیں کہیں یہ پلٹ کے مجھ پہ نہ پلٹ جائے، تو وہ کہیں نہ کہیں ڈرے گا۔ لیکن آل محمد جب مشورہ دیں گے تو انہیں کسی سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جو کہیں گے وہ سچ کہیں گے۔ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے جس سے میں آج کی بات شروع کرتا ہوں، شب جمعہ ہے، تزکیہ نفس اور اپنی اصلاح اور امام کے راضی کرنے کی شب ہے، کہ آج کی شب میں امام تمام اعمال کو دیکھتے ہیں کس نے کتنا گناہ کیا اور روتے ہیں۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے چاہنے والوں نے گناہ عظیم کیا ہے تو روتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس پر عذاب نازل نہ کر، اسے توبہ کی توفیق دے۔ تو یہ شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور سفر کی آخری شب جمعہ ہے۔ اب اگر اگلے سال زندہ رہے تو یہ ایام عزا ہے، ورنہ اس مہینے کو ہمارا سلام آخر ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب ایام عزا ختم ہو جائے اور یہ چاہتے ہو دیکھو کہ تمہاری عزاداری اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو یہ دیکھو کہ تمہارے اندر کتنا انقلاب پیدا ہوا ہے، کتنی تبدیلیاں آئی ہیں۔ اگر برائی کم ہوئی ہے، اللہ کا گناہ کم ہوا ہے، نیک چیزوں کی طرف دل راغب ہوا ہے، محبتیں بڑھی ہیں، تو سمجھو کہ تمہاری عزاداری قبول ہوئی۔ لیکن اگر جیسے آپ محرم سے پہلے تھے ویسے ہی ربیع الاول کے بعد ہیں، تو تم نے ثواب کا کام کیا ہے، کیونکہ عزاداری سے ثواب بھی ہے، عبادت ہے۔ عبادت کے دو طریقے ہیں، ایک عبادت ثواب کا کام ہے، ایک عبادت کا فائدہ ہے۔ عبادت کا ثواب یہ ہے کہ آپ نے عمل کر لیا، اللہ نے ثواب آپ کے نام لکھ لیا، وہ جنت میں آپ کو جب آپ یہاں سے جائیں گے تو وہ ثواب عطا کر دے گا اگر باقی رہ گیا تو۔ اور عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ نصیب ہو، دنیا میں عزت ہو، دنیا میں وقار بڑھے، رزق میں اضافہ ہو، بیماریوں میں کمی ہو۔ یہی نہیں انسان کو چاہیے کہ ہمارے کام آسان ہوتے جائیں، جس کام کی طرف ہم ہاتھ بڑھائیں جائز کام ہو تو جلدی سے ہو جائے۔ انسان عجلت پسند ہے، چاہتا ہے میرا کام جلدی سے ہو جائے اور بیماریاں نہ آئیں، رزق میں اضافہ رہے، حالات اچھے رہیں، اولادیں صالح ہو جائیں، یہی چاہیے۔ یہ فائدہ زندگی ہے اور یہ عبادت سے فائدہ ملتا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ من بکا علی الحسین فوجبت لہ الجنہ، جو حسین پہ روئے گا اس پہ جنت واجب ہے، جو حسین پر رلائے گا اس پہ جنت واجب ہے، جو رونے جہی صورت بنائے گا اس پہ جنت واجب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم حرام ہے لیکن عذاب سے کنارہ نہیں ہے۔
خداوند عالم سزا ضرور دے گا گناہوں کی. اگر آپ سے گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایک بار ہوا آپ نے اللہ سے توبہ کر لی، 2 بار ہوا اللہ سے توبہ کر لی، اللہ کا گناہ کر رہے ہیں تو توبہ اللہ قبول کرے گا. لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک خدا معاف نہیں کرے گا. بہت سارے واقعات اس کے اوپر ہیں. تو یہ تصور نہ رہے کہ ہم نے عزاداری سید الشہداء کر لی، بس یہاں 9 ربیع الاول کے بعد سب کچھ جائز ہے. اگر یہ آپ نے تصور کیا تو پھر آپ نے حسین کی عزاداری تو کی لیکن اس کے مقصد کو نہیں پہچانا. نہیں، ہمارا ایک وقار ہے. ہمارے روک ٹوک کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، روک ٹوک اس لیے ہے کہ ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک وقار ہے. ہمیں خداوند عالم نے حرام سے روکا ہے. جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے طرف تاکنا نہیں چاہیے. مومن وہ ہے کہ جو حرام کی طرف نہ دیکھے، اور متقی وہ ہے جو حرام کو نہ سوچے. مومن وہ ہے کہ جو دیکھتا ہے کہ ہاں یار فلم بہت اچھی ہے، گانا بہت اچھا ہے، شراب بہت اچھی ہے، مزہ آتا ہے، چھوڑو یار نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، ڈر رہا ہے. تو تصور تو آ رہا ہے نا، لیکن ڈر رہا ہے چونکہ ایمان اسے روک رہا ہے، اس کا مذہب اسے روک رہا ہے. یہ مومن ہے. متقی وہ ہے کہ جو تصور میں ہی نہ لائے، کل عدم سمجھے. وہ سمجھے کہ چیز ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تو جب گناہ تصور سے ختم ہو جائے گا تو متقی ہے. جب تک گناہ تصور میں آتا رہے گا مومن رہے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو متقی علی کی محبت ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے. جو ان کے لیے ایمان ہے جو منزل ایمان سے گزرے نہیں ہیں. ایک انسان ہے مومن نہیں ہے. توجہ فرمائیں، جو کہا کہ علی حبک الایمان والتقوی، ایک پہلو یہ بھی علی تیری محبت ایمان اور تیری محبت تقوی ہے. ایک ہی شے ایمان اور تقوی کیسے ہو سکتی؟ تو یہ علی کی شے جو جب علی 50 جگہ اور 100 جگہ اور 1000 جگہ ہو سکتے ہیں تو ان کی محبت بھی 1000. ایک مسلمان ہے وہ چاہتا ہے کہ مومن ہو جائے. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ ایک مسلمان ہے وہ چاہتا ہے کہ مومن ہو جائے. رسول نے کہا مومن ہونا ہے تو علی سے محبت کر لو، علی سے محبت کر لو مومن ہو جاؤ گے. ایک مومن ہے شیعہ خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس کے لیے ایمان کا تصور تھوڑی ہے، وہ تو مومن ہے. تو اگر وہ علی سے محبت میں اضافہ کرے گا تو متقی ہو جائے گا. تو جو فرمائیں، ایک نصیحت ہے. مولا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا آخری دور کی گفتگو ہو رہی تھی، یہی دور جو آ گیا ہے جس کو جب کمیل ابن زیاد سے مولا کائنات نے ان شیعوں کی بات کی، لفظ شیعہ بھی کہا کہ میرے ہوں گے اور ایسا کریں گے، تو کمیل ابن زیاد کی آنکھیں پھٹ جاتی تھی. آپ کے شیعہ بھی ہوں گے اور ایسا کریں گے بھی؟ ہاں کریں گے. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ جو دور ایسا آئے کہ جب پورا شوب ہو جائے ماحول، نفسا نفسی کا عالم ہے. آپ دیکھیں لوگ مجالس میں نہیں آتے، اپنے کام میں پھنسے ہوئے ہیں. لوگوں کو توفیق نہیں ہے کہ 2 مہینہ 8 دن امام حسین کے لیے نہیں ہے. سال میں 2 مہینہ 8 دن امام حسین کے لیے نہیں ہے. اور طلب یہ ہے کہ بس سب کچھ گھر بیٹھے سب مل جائے. 2 مہینہ 8 دن کون؟ بہت 60 سے 70 دن ہوتا ہے 360 دن میں. چلے ٹھیک ہے 10 دن مان لیتے ہیں، معاف کر دیتا ہے اللہ. 60 دن 360 دن میں کیا 60 دن آپ کے لیے امام حسین کے لیے نہیں ہے؟ آپ دنیا داری کو دیکھیں، دنیا کس طرح سے سوار ہے، دنیا کی ہوس کس طرح سے ہمارے اوپر ہے. بہت لوگ ہیں جو تو صرف عاشور کو دکھتے ہیں. میں نے کہا نا ایک شیعہ عاشور کے دن کا ہے، وہ صرف عاشور کے دن دکھے گا. جو زندگی میں کبھی نہ دیکھے وہ عاشور کے دن دکھے گا. تو وہ شیعہ نہیں ہے، دشمن نہیں ہے اہل بیت کا. لیکن لا من شیعتنا ولیکن لا من عدونا. وہ میرا شیعہ بھی نہیں ہے اور میرا دشمن بھی نہیں ہے. پینڈنگ کیس ہے. جب آپ فرش اللہ پہ نہیں آئیں گے، آپ توجہ فرمائیں، جب آپ اہل بیت علیہ السلام سے الفت نہیں کریں گے. یہ کم کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر زمانے کی ایک دلیل ہے
بڑا تعجب ہوتا ہے دیکھ کے جو بزرگان ہیں، اور آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے، میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں بزرگوں سے، میں نے دیکھا ہے ابھی 20 سال پہلے، جب میں 30 سال پہلے جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، میری عمر 40 سال کی، ادھر امام حسین کا نام ممبر سے لیا جاتا تھا، میں تعجب کرتا تھا کہ یہ رو کتنا رہے ہیں، میں اپنے نانا دادا کو دیکھا رو کتنا رہے ہیں، تو آخر زمانے کی علامت یہ ہے کہ حسین پر گریہ کم ہو جائے گا، لوگ نہیں روئیں گے امام حسین پر، اتنا سخت مصائب پڑھا جاتا ہے مجالس میں، لیکن پھر بھی بہت کم افراد ہیں جن پر وہ رقت طاری ہوتی ہے، یقین کریں، ورنہ پہلے کہتے تھے لوگ، یا آپ اٹھا کے 1969 کی مجلسیں پڑھیں دیکھیں تو مصائب کچھ نہیں ہوتا تھا، 4 لفظ پڑھا جاتا تھا، مشکل سے 7 منٹ، اور 7 منٹ میں عالم یہ ہوتا تھا کہ جب لگتا تھا کہ یہ مر جائیں گے، اور یہاں 70 منٹ بھی اگر نہ مصائب پڑھ دیا جائے تو شاید، میں نہیں کہتا کہ روتے نہیں ہیں، لیکن وہ رقت مصائب کے حساب سے، جس طرح کا مصائب سخت پڑھا جاتا ہے اس حساب سے رقت طاری نہیں ہوتی۔ بزرگان ہمارے بہت، جب میں چھوڑا تھا تو کہتے تھے کہ اگر ذاکر کسی شہید کربلا کی رخصتی سے آگے بڑھ جائے تو سمجھو کہ بیٹھے ہوئے لوگ معرفت نہیں رکھتے، رخصتی پر شیعہ سر مار کے رونے لگتا ہے، تو علامت ہے کہ آخری دور میں امام حسین پہ گریہ کم ہو جائے گا۔ وجہ ہے اس کی، جب آپ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کریں گے، جب آپ گناہوں سے بچیں گے نہیں، دل منور ہوتا ہے تب روتے ہیں، جب آپ حرام حلال کا خیال نہیں کریں گے، سوائے نفسا نفسی کا عالم ہے، کس کو نوچیں، کس کو بکوٹیں، کس کو ذلیل کر دیں، کس سے مزہ لے لیں، کسی کی کوئی حرمت کا خیال نہ رہ جائے، تو اس معاشرے میں یہی تو ہوگا۔ اور اگر نہیں روئے حسین پہ تو جنت تو نہیں ملے گی، من بکا علی الحسین، جو حسین پر روئے گا جنت اسے ملے گی، تو رونے کا اہتمام کریں سال بھر، اپنے دل کو منور رکھیں، پاک غذا کھائیں، اپنے بچوں کو پاک غذا کھلائیں۔ اللہ مقدس سے اردبیلی، اللہ اکبر، کیا شخصیت گزری ہے ہمارے مذہب تشیع میں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا جب بچہ پیدا ہوا، بہت منت سے بچہ ہوا تھا، تو میں نے اس کی ماں سے کہا کہ وضو کر کے دودھ پلاؤ۔ آپ دیکھیں غذا کا اثر کتنا ہوتا ہے، وہ وضو کر کے دودھ پلاؤ، وہ وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اور وہ مقدس اردبیلی اسے بہت ہی متقی پرہیزگار سمجھتے تھے، بہت ہی نیک انسان تھا۔ جب وہ بچہ وضو کر کے اس کی ماں نے دودھ پلایا، اسے کبھی بچہ بڑا ہوا، ایک دن کوئی پانی لے کے جا رہا تھا، کوئی مسافر گھڑے میں یا کسی چیز میں، اس نے اس کو پھوڑ دیا، اس کا پانی بہہ گیا، اور اس نے آ کے شکوہ کیا، تو اس شخص نے اس بچے کو تو کچھ نہیں کہا، ماں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے غذا کھانے میں کہاں تکلف کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ نہیں، امام کی حدیث ہے کہ غذا کا اثر ہوتا ہے، بچہ یہ جو ہوا ہے، جو اس نے ستایا ہے، اس کو تم نے کیا کیا تھا، یاد کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ وہ ڈر گئی زوجہ، کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، یاد کرو۔ اللہ اکبر، جیسا کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے ایک بار یاد ہے کہ شاید میں نے وہ کام غلط کیا تھا، شاید۔ کہا کیا کیا تھا؟ کہا کسی شخص نے مجھے لا کے انار دیے تھے اور کہا تھا کہ اسے امانت کے طور پر رکھو، ہم لے لیں گے، تو میں نے انار بڑے خوبصورت تھے، تو اس میں نے ایک سوئی چبھ ہوئی اور اس کا تھوڑا سا رس چکھنے کے لیے کہ میٹھا ہے کہ نہیں ہے، وہ زبان پہ رکھ لیا تھا، وہ رس چکھنے کے لیے کہ میٹھا ہے کہ نہیں، اتنا چھوٹا سا کام، امانت میں چھوٹی سی خیانت کرنے کی وجہ سے بچہ اس طرح سے شریر ہوا۔ یہ غذا کا اثر ہوتا ہے، اسی لیے آل محمد نے سب سے زیادہ جس بات کی تاکید کی، وہ یہ جملہ بار بار کہا ہے کہ جن کے پیٹوں میں حرام ہوگا انہیں ہماری نہ فضیلت اچھی لگے گی نہ نصیحت۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بات اچھی لگ رہی ہے تو آگے بڑھوں، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو سب سے زیادہ آپ دھیان کریں کہ آپ بچوں کو غذا پاک کھلائیں۔ دوسری، یاد رکھیے دنیا میں سب کو قبر میں جانا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے۔ امام نے کہا کہ اگر کسی کا حق برزخ کا انتظام
خود کرو، محشر کا انتظام ہم کریں گے. مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک جو حساب کتاب ہوگا، کتنے سال ہوں گے کچھ پتہ نہیں، اس کا انتظام تمہیں آپ کو خود کرنا ہے. اور اس میں عقیدے کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا، اور عقائد کے بعد جن چیزوں کا سوال برزخ میں ہوگا وہ حقوق الناس ہے، بندوں کے حقوق، اس کا سوال آپ کو برزخ میں ہوگا. اور اگر آپ جواب نہیں دے سکے تو اس کی سزا برزخ میں ملے گی. وہاں امام نہیں آئیں گے. تو امام سے پوچھا ہے کہ مولا دیکھیے بہت اچھی بات ہے، اسے آپ آپس میں بانٹیے گا، شیعہ ہیں تو امام کی بات کیجئے نا، مولا کی بات کیجئے، مولوی کی بات نہ کیجئے. امام یہ کیسے حل ہوگا؟ کیسے؟ حقوق ناس تو کہیں نہ کہیں ہے. وہ واقعہ ہے قبر کا کہ قبر کھلی اور اس نے کہا دعوت کھاؤ، دعوت کھایا جائے. بہترین خان تھے اور آدمی تھا، اس کے پاس حوریں تھیں، غلمان تھیں. قبر میں اترے تھے لوگ، اور اس کے سانپ ایک پیر میں لگا ہوا تھا جو کاٹتا تھا، اسے تکلیف ہوتی تھی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ایک بڑھیا کا ہمارے اوپر 10 پیسہ رہ گیا ہے اور اس نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، یہ 10 پیسہ واپس کر دو. ایک بڑھیا کا 10 پیسہ رہ گیا تھا تو اس کو سانپ کاٹ رہا تھا بار بار. تو اس نے کہا کہ تم نے ہمیں کھانا کھلایا ہے. کہا تو وہ گیا شخص، اس نے 10 پیسے واپس کیے تو وہ عذاب میں تخفیف ہوئی. یہ حقوق الناس کا مسئلہ ہے. تو پوچھا امام سے کہ کیسے ہوگا؟ کہا سوتے وقت جب تم سونے لگو تو نصف الموت ہے، النوم نصف الموت، سونا آدھی موت ہے. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا کہاں گیا. اب اٹھے گا تبھی تو زندہ ہوگا نا. اب جب سو کے اٹھے گا تو زندہ ہوگا. تو سونے سے پہلے اللہ سے یہ کہے پروردگار میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر میں کل اٹھا اور مجھ پر کسی کا حق رہا تو میں اس سے لے لوں گا، اور اگر کل نہیں اٹھا تو میں اپنا حق کسی پر بھی ہو معاف کرتے ہیں. اگر ہر آدمی یہ وعدہ کر کے سوئے تو کسی اور کسی پر حق نہ رہ جائے گا. اگر یہ ہر آدمی یہ اللہ سے وعدہ کر کے سوئے کہ اگر کسی کا حق میرے اوپر ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں، ہر آدمی سوئے تو ہر دوسرے کے حق معاف کر کے سوتے ہیں، تو اس طرح سے حقوق العباد سے بچ جاؤ گے. برزخ میں حقوق العباد کا مسئلہ اٹھے گا، حقوق اللہ کا نہیں. اللہ کا مسئلہ تو محشر میں اٹھنا ہے، نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھا کہ نہیں رکھا. جو حقوق الناس ہے نا، یہ بھائی کی مدد نہ کرنا، ایک شیعہ میں مصیبت میں پھنسا ہے، آپ مزہ لے رہے ہیں، مرنے دو. آپ نے بینکوں میں دولت جمع کی ہوئی، ایک مومن متقی پرہیزگار، ایک اہل بیت کا چاہنے والا مصیبت میں پھنسا ہے، بیماریوں میں آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے. عیادت کے لیے صرف آپ اگر ہلت المتقین ایک کتاب ہے عیادت کے لیے ہے کہ جب عیادت میں کسی مریض کے لیے جاؤ تو پھل لے کے جاؤ، میوہ لے کے جاؤ، اس کے پاس زیادہ نہ بیٹھو. اگر نہیں گئے تو تم نے ظلم کیا. عیادت کی بات کر رہا ہے مومن کے لیے. اور اگر مومن بھوکا ہو، مومن پریشان حال ہو، مومن مریض ہو، تو اللہ نے یہ حقوق الناس ہمارے اوپر رکھے ہیں. ماں باپ کا حق، زوجہ کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، بیٹوں کا حق. اگر نہیں دیا اور کل چلے گئے تو یا العباد، پھر کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ان باتوں کو غور کرنا چاہیے. بیٹھ کے کتابوں کا مطالعہ کریں، اس میں ملتا ہے بہت کچھ. سب کچھ مولوی ممبر سے نہیں بیان کرے، آپ سننا بھی نہیں پسند کرتے نا ان سب باتوں. سو جائیں گے، کہیں گے جی پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. تو آپ کتابوں میں اسے پڑھیں. دوسرے یہ کہ عزاداری سید الشہداء ایک کلچر نہیں ہے، ایک آپ کا ایک عبادت ہے. اسے عبادت کی طرح محسوس کریں. اگر آپ عبادت کی طرح محسوس نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں اس کے. یہ عبادت ہے. اور آپ دیکھیں کتنی عبادت ہو رہی ہے، کتنے عزاداری سید الشہداء پر اختلافات ابھرے ہوئے ہیں، آپ یقین نہیں کر سکتے. تو آخری زمانے کی یہ ایک علامت ہے کہ امام حسین پر گریہ کم ہو جائے گا، حقوق اہل بیت کو پامال کیا جائے گا. سنیں گے حدیث، امام فرماتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہے، جسے اللہ نے حیثیت دی ہے، اس کا پہلا حق ہمارا یہ ہے کہ ہماری زیارتوں کو آئے.
کتنے لوگ زیارت ہوتے؟ گھر کی فکر سب کو ہے، پوری دنیا میں شیعوں کو گھر کی فکر ہے کہ گھر بن جائے، بس زیارت کی فکر ہے؟ کتنے لوگ زیارتوں پہ گئے؟ اور جن پہ حج واجب ہے وہ تو خیر، یہ حدیث ہے سب سے زیادہ معتبر حدیث ہے، شیعہ انڈیا میں ہے اور ملکوں کو نہیں، انڈیا میں تو کہ شیعہ حج نہیں کرتے اور واقعا نہیں کرتے۔ میں حج کمیٹی آف انڈیا کا ممبر ہوں، 1,70,000 میں 1100 سے زیادہ شیعہ نہیں تھے، 1,70,000 کا کوٹا ہے، 1,1100 شیعہ نہیں تھے انڈیا سے اب کی حج پہ، جبکہ امام نے فرمایا، عجیب جملہ کہا ہے کہ شاید یہ ہمیں نام، شاید چھٹے امام سے حدیث ہے، شاید ہے امام ہی سے حدیث ہے، تو انہوں نے کہا تھا اپنے کسی شیعوں سے کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ کعبے کو تنہا نہیں چھوڑیں، کعبہ ہمارا ہے۔ اور اس کا دکھ جب آپ جا کے مکہ میں بیٹھیں اور جب آپ دیکھیں گے اس کا دکھ آپ کو اس وقت ہوگا کہ کسی دن جب ہم جاتے تھے مکہ میں بیٹھتے تھے، جب یہ رجب کا مہینہ آیا تو ماشاءاللہ شیعوں کی تعداد تھی، آپ نہیں جاتے نا، لیکن اور دوسرے زبان کے شیعہ تو جاتے ہی ہیں، کثرت ہے، ہمیں آپ میں توفیق نہیں ہے نا، ہمیں تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے علاوہ تو توفیق ہی نہیں ہے نا کسی چیز کی۔ اور جب کسی دن ایسا ہوتا تھا، جب میں یہ ذی قعدہ کا مہینہ گزار رہا تھا پورا، جبکہ بالکل لوگ آتے نہیں ہیں، اب چونکہ حج کی تیاری ہوتی ہے، تو اس وقت بالکل شیعہ نہیں تھے، بقیع میں بھی میں گیا تھا تو شاید 4 5 10 لوگ کھڑے تھے، تو میں مکہ میں آیا ہوں اور مولا کی، تو آپ یقین کریں کہ ایک لفظ آل محمد کا نام نہیں لیا جاتا، کوئی صلوات پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، میں بیٹھ کے صلوات پڑھتا تھا، میں کہتا تھا واہ امام نے کیوں کہا ہے اپنے شیعوں سے کہ کعبے کو تنہا نہ چھوڑیں، اس لیے کہ امام کو پتا ہے کہ کچھ زمانہ ایسا آئے گا جہاں پہ کعبے کے گرد جس کے طفیل میں جس نے کوششیں کر کے، جس نے قربانیاں دے کر اس نماز روزے اور دین و قرآن کو بچایا، اسی کا نام نہیں، کہیں کوئی نام نہیں، مکے میں کہیں کوئی اہل بیت علیہ السلام کے نام پر کوئی نہ راستہ ہے، نہ کوئی شارع ہے، نہ کوئی محلہ ہے، توجہ فرمائیں۔ تو ایسے عالم میں ہمیں اور جانا چاہیے تاکہ کعبہ ہمارا ہے اور اتنا نہ، فرمایا کہ جو مستطیع ہو جائے اور حج نہ کرے وہ یہودی کی موت مرتا ہے، اور یہ معتبر روایت ہے، عراق اور ایران کے علماء کو میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو جو نماز جنازہ پڑھانے آتے ہیں نا عالم، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا تھا، اس نے حج کیا کہ نہیں کیا، سچویشن کیا تھی، مستطیع، اگر مستطیع ہے تو نماز نہیں پڑھاتے، نماز جنازہ علماء نہیں پڑھاتے، کہتے نہیں، اگر مستطیع ہے یا تو وعدہ کرے اس کا بیٹا کہ میں اس کی طرف سے حج کر لوں گا، اور وہ وعدہ کرے اور ارینج کرے تو نماز پڑھاتے ہیں، اس سے کہ یہودی ہونے میں شک نہیں، مسلمان ہی نہیں مرا، حج واجب ہے ایک بار، یہ جو آپ نے حدیثیں سنی ہے کہ ایک بار کربلا کی زیارت 70 حج کے برابر ہے، یہ حج واجب کی بات نہیں ہو رہی، حج مستحب کی بات ہو رہی، کہ آپ ایک بار حج کر کے واپس آ گئے، اب آپ کے پاس 2 آپشن ہے، کربلا جائیں کہ حج کو جائیں، تو امام کہتے ہیں کربلا جاؤ، لیکن پہلا حج واجب ہے، اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، پتہ نہیں یہاں سے 250 2,000 یا $2,200 لگتے ہیں، کتنا لگتا مجھے یہاں کا تو آئیڈیا نہیں، اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے جس کے خرچ کرنے سے آپ کے بجٹ پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، جس کے خرچ کرنے سے آپ کا سال بھر کا کوئی خرچ یا یہاں کی جو سسٹم ہے نہیں گڑبڑائے گا، اور پاسپورٹ بھی حاضر ہے، جا بھی سکتے ہیں، تو آپ مستطیع ہو گئے، اور ایک بار ہو گئے تو پھر یہ واپس نہیں، کل آپ غریب ہو گئے تو نہیں، یہ باقی رہے گا، کل اگر آپ غریب ہو گئے اور پیسے 2200 ختم ہو گئے اور آپ پھر کل، اب تو غریب ہو گیا، نہیں، حج کرنا پڑے گا، چاہے آپ کو اپنا مکان بیچ کے جانا پڑے، مستطیع ہو گئے آپ، اور جو مستطیع ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا اور مر گیا تو یہودی مرے گا، آپ دیکھیں حج کا شوق نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کریں گے، بیٹیوں کی شادی واجب نہیں ہے، اولاد کی شادی باپ پر واجب جب ہے جب اولاد حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر ہو، اور ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ابھی اتنا معاشرہ گندا نہیں ہوا ہے، لڑکوں سے زیادہ پرابلم ہے، لڑکیوں سے کم ہے، لڑکیوں پر ابھی بھی اعتبار ہے ماں باپ کا بنسبت لڑکوں کے، تو اللہ نہ کرے کہ کسی پر شادی واجب ہو جائے، واجب ہو جائے تو پھر صیغہ ہے،
بھائی اگر شادی واجب ہو گئی تو بیٹھا لے صیغہ پڑھ دیجیے. یہ خرافات تو نہیں ہے نا جو ہو رہا ہے, برات رات تم, یہ تو نہیں واجب ہے. ایک صیغہ عقد واجب ہے دونوں کو عقد میں باندھنے کے لیے بس. اللہ تو پوچھے گا کہ پیسہ تو تمہارے پاس تھا, تو بیٹی کی شادی تھی, تو شادی کیسی ہوتی؟ ہم نے تو عقد واجب کیا تھا, عقد کہا تھا. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو یہ ہمارے درمیان میں بحث ہونی چاہیے کہ کس کو حج پہ جانا چاہیے, کس کو نہیں جانا چاہیے. ہمارے درمیان میں خمس پر بحث ہونی چاہیے, ہمارے درمیان میں متع پہ بحث ہونی چاہیے, ہمارے